وہ اجلاس میں شرکت بھی نہیں کی. آپ سمجھتے ہیں کچھ اراکین ایسے ہوں گے جو اجلاس میں شرکت تو کریں گے, پھر وہ کہیں گے کہ ہم اعتماد کا اظہار نہیں کرتے, اپنی سیٹ کی قربانی دینے کے لیے رضامند ہوں گے, کیونکہ جو لوگ پہنچیں گے ہی نہیں شاید ان کے پاس کچھ نہ کچھ جواز ہوگا دینے کے لیے کہ ہم کس وجہ سے نہیں پہنچ سکے یا ہم پارٹی سے انحراف نہیں کیا. لیکن اگر کچھ اراکین جو موجود ہیں وہ کس طریقے سے ڈیفر کر سکتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں جب پی ٹی آئی کا اس وقت پاپولیرٹی سب سے اوپر ہے, پھر ایسی صورتحال میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے لوگ؟ دیکھیں, یہ تو ایک ٹیکنیکل مرحلہ ہے جس مرحلے سے یا تو وہ منحرف یا جو آپ جن لوگوں کا نام لے رہے ہیں انہوں نے ویسے آج بھی ہمارے پروگرام میں کمٹ کیا تھا آنے کے لیے, لیکن چونکہ ظاہر سیشن جاری ہے میں نے ان سے یہی سوال کرنا تھا کہ یہ ایک آپشن آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ مومنہ صاحبہ کے پاس کہ آپ یا آپ کے باقی جو ہم خیال لوگ ہیں وہ آئیں ایوان کے اندر اور آ کے وہ اگینسٹ پارٹی پالیسی اور آپ ان کے اوپر اعتماد کا اظہار نہ کریں اور آپ پریسر ڈے کا سامنا کریں یا جو بھی پارٹی کی جانب سے ریئیکشن آتا ہے اس کا سامنا کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ وہاں پہ پہنچے ہی نہ. اب جب آپ نے وہاں پہ پہنچنا نہیں ہے, اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے یا کیا یہ آپ کو ایک بیٹر پیسج دے دیتا ہے, تو میں بھی ان سے یہی جاننا چاہتا تھا کہ اس ساری صورتحال کے اندر آئین اور قانون کیا کہتا ہے. یہ یقینی طور پہ جو ہے معاملہ ہمیں نظر یوں ہی آ رہا ہے کہ اگر اس طرح اس ٹریجیکٹری کے اندر چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو وہ دوبارہ ایک مرتبہ یہ معاملہ ریز ہوگا منحرف اراکین کے حوالے سے. اگر تو وہ سامنے آتے ہیں اور اس طرح جس آپ فرما رہے ہیں جس طرح وہ کہہ چکے ہیں وہ کرتے ہیں فلور آف دا ہاؤس پہ کرتے ہیں یا وہ ڈس اپیرنس اپنی آج کے سیشن سے رکھ کر یا کل کے سیشن سے رکھ کر کرتے ہیں اور ان کا کیس سیپریٹلی پٹ اپ کیا جاتا ہے اور اس کو اس سے نفی کیا جاتا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی اف دا سچویشن ہیپنز دا وے وی آر ایکسپیکٹنگ, اگر اس طرح ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے حوالے سے آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت جو ہے وہ بہتر بتا سکتی ہے کہ کیا ہوگا. بٹ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان کو پارٹی کی جانب سے, سپورٹرز کی جانب سے, کارکنان کی جانب سے شدید قسم کے بیک لیش کا سامنا ہوگا اور ریئیکشن ہوگا, اور اس ریئیکشن میں پرائمریلی یہی ریئیکشن ہوگا کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی پالیسی کے خلاف گئے اور پھر ان کے اوپر ہارس ٹریڈنگ جیسے ظاہر الزامات بھی لگیں گے اور بلکہ لگ رہے ہیں آلریڈی. نواز چودھری صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ جی ان کو پتہ نہیں 5 کروڑ روپیہ آفر ہوا, جن خاتون کا آپ نام لے رہے ہیں. لیکن غور طلب بات یہ ہے یا سوچنے کی بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر وہ پی ٹی آئی کی ہو, نون کی ہو, پیپلز پارٹی ہو, کوئی بھی ہو, اس میں بہت سارے ایسے اراکین ہوتے ہیں جن کو سیٹس مل جاتی ہیں فار دا سیک آف نتھنگ. آئی مین بہت سارے کوٹے ہیں جن کوٹوں کے اندر سیٹ مل جاتی ہے, اور ہم نے پرائمریلی اس میں دیکھا ہے کہ خواتین بھی ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے جو موسٹلی منحرف کی کیٹیگری میں جاتی ہیں. تو اس کے اوپر بھی میں نے اس کے بالائے تک کسی بھی جماعت کا ان کا تعلق ہو, ایک دفعہ پارٹیز کو بھی یہ سوچنا سمجھنا دیکھنا ہوگا. ووٹر سپورٹر بھی ظاہر اس حوالے سے اپنا سینٹیمنٹ رکھتے ہیں, وہ جانتے ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ہاؤ وائی آلویز سچ کائنڈ آف تھنگز ہیپن. تو انٹرسٹنگ صورتحال ہو رہی ہے اور دیکھنا یہی ہے کہ ابھی کس جانب پڑتی ہے, لیکن نظر ہی آ رہا ہے. مرزا صاحب, جیسا کہ آپ نے ریفرنس کوٹ کیا تھا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا, آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائم بائی کرنے کی کوشش صبح کی جا سکتی ہے اگر فار ایگزامپل نمبرز پورے نہیں ہوتے, جیسا کہ اب جو ذرائع کی جانب سے دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ شاید آج اعتماد کا ووٹ نہ لیا جا سکے, اور اگر یہی صورتحال صبح تک رہتی ہے تو پھر جب عدالت میں جائیں گے ایڈوکیٹ جنرل صاحب تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ایک رسمی سی کارروائی کر لی جائے جس میں یہ ظاہر کیا جائے کہ جی دیکھیں ایوان کی جو میجورٹی ہے انہوں نے اعتماد کا ووٹ کر دیا, اور پھر یہی نقطہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب یا جو ان کے وکلا ہیں پرویز الہی صاحب کے وہ عدالت کے سامنے رکھ دیں جی کہ ہم نے تو میجورٹی آف دا ہاؤس کا لے لیا ہے. تو اس طریقے سے کچھ ٹائم مل سکتا ہے ایک آدھ دن کا؟ اور بالکل ہو سکتا ہے جی, وہ اس موقف کو اسی طرح اسی نیریٹو کو کیری کریں اور جا کے کہیں کہ جی ہم نے تو اپنی مکمل انٹینشن جو ہے وہ اسی طرح ہی پورٹری کی ہے, ایکسیکیوٹ کی ہے جس طرح آپ کے احکامات تھے, لیکن اب کچھ لوگ نہیں آ سکے یا اس طرح نہیں ہو سکا جس طرح ہونا چاہیے تھا سارا پروسیس. تو آپ ہمیں کائنڈلی تھوڑا اور ٹائم دیجیے تاکہ اجلاس جو ہے وہ دوبارہ منعقد کیا جا سکے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی ہو سکے. لیکن عدالت نے آج بھی جو ہے وہ برہمی کا لاہور ہائی کورٹ کے اندر جلسہ میں اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کو اس کام کے لیے ہم نے غالباً 14 دن کا آئی تھنک انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا ہے. تو آپ نے اس ٹائم کے اندر کیوں جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کیا؟ آپ اس کے اوپر کورٹ کو سیٹسفائی نہیں کر سکے, چنانچہ ہم آپ کو 24 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور بتائیں ہمیں عدد کے جو ہے وہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ لبیک کہتے ہیں.
تو مجھے لگتا یہ ہے کہ چانسز تھن ہے کہ عدالت مظہر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک اور ڈرامائی تبدیلی آئی ہے, کیپٹل ٹی وی کے ساتھ خصوصی گفتگو کی ہے فواد چودھری صاحب نے, اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں, آج ہی اعتماد کا ووٹ لیں گے. فواد چودھری کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے, جبکہ دوسری جانب ذرائع کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ شاید آج اعتماد کا ووٹ نہ لے پائے. کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے؟ ایک جانب سے فواد چودھری صاحب کا یہ دعویٰ کہ ہم آج ہی اعتماد کا ووٹ لیں گے, دوسری جانب ان کے اراکین کا جو تاحال نہ پہنچ پانا, دوسری جانب دھند کی بھی صورتحال. کیسے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال؟ دیکھیں جی, فواد چودھری صاحب جو فرما رہے ہیں, ظاہر ہے وہ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کے اندر آتے ہیں, پالیسی میکرز کے اندر پارٹی کے جو ہے اس کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. اگر وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ ذمہ داری سے اسٹیٹمنٹ یہ دے رہے ہیں. اور میں ان کا ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا جو انہوں نے آج جو صبح کیا, اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے پاس 186 نہیں 187 کا عدد موجود ہے. تو کچھ ہی دیر کے اندر کلیئرٹی ہو جائے گی, جس طرح کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جی ہم آج رات ہی ووٹ لیں گے, اور آج رات ہی اعتماد کے ووٹ آ جانے کے بعد جو ہے جو بھی نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ لے لیا جائے گا, جو کہ ایونچولی ہم سن چکے ہیں کہ اسمبلی کی ریزولوشن ہے جو کے پی کے اسمبلی کی ریزولوشن کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہے. تو ہم تو ایکسپیکٹ کریں کہ صبح جو ہے وہ ریزولوشن والے پروسیس جو ہے اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوگی, چیز آگے بڑھے گی, جس طرح کے بات صاحب فرما رہے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا, اس کے ساتھ ساتھ جو گراؤنڈ پر ریالٹیز ہیں, جو گراؤنڈ پر چیزیں موجود ہیں, وہ کچھ اور پورٹریٹ کر رہی ہیں پکچر, اور اس میں ہمیں آج رات جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ نہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس میں عدد جو ہے وہ ایک بڑا چیلنجنگ فیکٹر ہوگا. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تک جو ہمارے پاس ہماری وہاں پر جتنی ٹیم موجود ہے جو ہمیں رپورٹ کر رہی ہے سارے پروسیس کو, سارے سیشن کو جو وہ کور کر رہی ہے, وہ ہمیں بتا رہی ہے وہاں پہ اپنے ذرائع سے بھی کہ کچھ اراکین ہیں جو وہاں پر ابھی موجود نہیں ہیں, ان کا ایوان کے اندر ہونا ضروری تھا. کچھ کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ جی راستے میں فوگ زیادہ ہے, وہ پہنچ رہے ہیں, اور کچھ کا کہا کہ جی وہ یہیں پر تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے, اور وہ بس آنے لگے ہیں. تو کچھ جگہوں کے اوپر آئیں بائیں شائیں والا ہمیں انتر نظر آ رہے ہیں, اور یہ دھند اور فوگ آل آف سڈن جو ہے وہ ہو گئی ہے لوگوں کے لیے, جبکہ پورے پنجاب کے اندر, پورے پروونس کے اندر اور لاہور کے اندر ہم جانتے ہیں کہ اراکین اسمبلی و حکومت کیوں یا اپوزیشن کیوں وہ موجود ہیں, اور بہت ساری ان کی تعداد مختلف ہوٹلس کے اندر بھی ظاہر موجود ہے. اور اب اس میں سے کچھ لوگوں کا اسکپ ہو جانا ان کمنگ اپ ود ریزنز از ڈیفینیٹلی انڈیکیٹنگ سم تھنگ. اب جو کچھ بھی وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے, اس کے تانے بانے جا رہا ہے, کسی ایسے پریشر سے جڑتے ہیں, کسی ایسی پاور سے جڑتے ہیں جو اتنی انفلوئنشل ہے کہ وہ اراکین کو روک سکے. اور ہمارے ہاں ماضی اس چیز سے بھرا پڑا ہے کہ ٹیلی فون کال سے لے کے ملاقاتوں سے لے کے پریشر ٹیکنیک سے لے کے نہ جانے کون کون سے حربے آزمائے گئے مختلف جگہوں پر. لیکن اگر اب ایسا کچھ ہوتا ہے جس جانب چیزیں ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہمارے سامنے ہیں, اگر ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو پھر یہ ایک بالکل نئی صورتحال ہے جو ہمارے سامنے آ جائے گی. اور وہ صورتحال کوئی زیادہ دیر نہیں ہے, وہ کل تک آ جائے گی. اور اگر جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں اور جیسا کہ آپ سن رہے ہیں اور جیسا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں, اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر انٹائرلی جو پولیٹیکل منظر نامہ ہے سیاسی ہمارا, وہ سارے کا سارا میں مختلف دیکھ رہا ہوں. ابھی تک جو ہم گزشتہ چند مہینوں سے ہمارے سامنے چیزیں بدلی اور ایک نئے ویژن اور نئے مشن کے ساتھ جو ہے یہاں پر کام جاری رکھے جانے کے حوالے سے باتیں ہو چکی ہیں, وہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے یا وہ ہمیں پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. وہی چیزیں ہیں جو آج سے کئی سالوں بلکہ کئی دہائیوں پہلے سے چلتی ہیں.